ان اور اگر ہو ذو اسرتن تنگی والا فنظرتن تو مہلت دینی چاہیے الی میسرتی آسودہ حالی تک بن تصدقوا اور یہ کہ تم سب صدقہ کر دو خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم ہو تم تعلمون سب کچھ سمجھ بوجھ رکھتے یا جان بوجھ رکھتے واتقوا اور تم سب ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ذو اسرتن ذو معنی ذوالجنا اسرت تنگی، میسراتی میسر، تصدقوا صدقہ اور صدقات، ترجعون رجوع راجع رجت پسندی۔ یعنی اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہو مقروض تنگی والا تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے آسودہ حالی تک، اور یہ کہ تم صدقہ کرو اور راس المال چھوڑ دو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم سمجھ بوجھ رکھتے اور ڈرو اس دن سے کہ تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس آیت میں وہی بات ذکر ہے جو میں نے ابھی اس سے پچھلی آیت میں وضاحت کی کہ اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ شخص تنگ دست ہے، آسودہ حال ہے، وہ واپس نہیں کر سکتا، تو اسے جو مہلت دے چکے ہو اسے مزید بڑھا دو یہاں تک کہ وہ واپس دینے کے قابل ہو جائے، اور اگر اس مہلت بڑھانے پر بھی اس کی استطاعت نہیں ہے اتنی کہ وہ واپس دے سکے، تم صدقہ کر دو اور راس المال چھوڑ دو تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر تم اسے چھوڑ دو تو وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اور تمہارے لیے اگر ہو تم سمجھ بوجھ رکھتے، لیکن اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو اسے چھوڑ دو، اگر تم برداشت کر سکتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوئی ہے مال میں تو اسے اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس قدر وسعت والا دین ہے، اس قدر آسانیاں دینے والا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان قرض کے بوجھ تلے نہ دبیں اور وہ کسی بھی طریقے سے مخلوق الحال نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے کی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو قرض دار ہے وہ جب قرض ادا نہیں کر پاتا تو ظاہر ہے وہ آسودہ حال ہے، اس کے ریسورسز بھی کم ہیں تو وہ قرض کے تلے دبتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے باقی مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہو، صاحب حیثیت ہوں تو وہ اسے صدقہ کر دیں اور اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں، لیکن عام حالات میں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں ہمیں پتہ ہو کہ وہ دینے والا بھی ہے اور وہ دے بھی سکتا ہے تو ان کو ہمیں عادی نہیں بنانا چاہیے۔ اب اس آیت میں عربک کا ورڈ ہمارے پاس صرف ایک ہے، ناظرۃ، مہلت دینی چاہیے، باقی ورڈز ہمارے پاس بلیک ہیں اور بلو ہیں۔ آگے چلیں گے ہم۔ فیہ اس میں اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر توفیٰ پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما جو کسبت اس نے کیا ہوگا، وہم لا یظلمون اور وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو۔ فیہ فی الحال، فی الفور اور فی الحقیقت، الی مکتوب الی مرسل الی ادائی الی الخیر، توفیٰ وفا بے وفا وفاداری اور رفاع عہد، نفس نفس نفسہ نفسی اور نظام تنفس، کسبت کسب حلال اور کسبی، اس کے لیے ہم بولتے ہیں۔ اچھا اب اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دی، اس میں جو بھی تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ صدقات تھے، وہ فطرانہ تھا، وہ آپ کی زکوٰۃ تھی، اس میں اللہ کی طرف سے تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، یعنی کہ ہر بھی انسان نے جو اس نے کیا ہوگا، وہ اچھائی کی، وہ برائی کی، وہ لوگوں کے ساتھ بھلا کیا، ہر عمل کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان پر ظلم کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا میں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کریں اور جتنا ہو سکے ان کے کام آئے، تاکہ ہم آخرت میں پورا بدلہ پانے والوں میں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، وسعت دینے والا بنائے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں کسی سے پیچھے نہ چھوڑے اور ہمیں قرآن پر نافذ العمل بنا دے، اسے ہماری زندگیوں میں لاگو کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔